کہ پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نیکسٹ فیو آورز میں اپنا ریزائن اناؤنس کرنے والے ہیں۔ کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نیکسٹ فیو آورز میں ٹوڈے اپنا ریزائن اناؤنس کر دیں گے۔ یہ خبر سب سے پہلے گلوب اور میل میں پبلش ہوتی ہے۔ سامر اراؤنڈ 16 17 18 دسمبر کو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے وہ امریکہ کے لیے کنسرن ہے، امریکہ کے انٹرسٹ کو ہارم کر سکتا ہے۔ اور ڈپٹی کمشنر کورم پر فائرنگ کے واقعے میں ملوث 2 شرپسندوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ لکی مرمت میں دہشت گردوں کی پولیس اہلکاروں کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق شہید اہلکاروں کو ڈاک ڈیوٹی پر جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ اور ان 2 میڈیا آؤٹ لیٹس کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جسٹن ٹروڈو ریزائن کرنے والے ہیں، اور پھر رائٹرز کانٹیکٹ کرتا ہے جسٹن ٹروڈو کے اتھارٹیز سے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔ لیکن رائٹرز یہ لکھ رہا ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ میڈیا رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ جسٹن ٹروڈو آج اپنا ریزگنیشن اناؤنس کر دیں گے، لیکن کہیں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جسٹن ٹروڈو نیکسٹ فیو ڈیز میں اپنا ریزگنیشن اناؤنس کریں، اس لیے کہ وینسڈے کو جسٹن ٹروڈو کی پارٹی کی اور نیشنل کاکس کی ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اور اس کے بعد وہ اناؤنس کریں گے۔ لیکن آج اس لیے اناؤنس کریں گے، جو یہ بات ہے، یہ خبر ہے کہ نیکسٹ فیو آورز بہت کروشل ہیں۔ اگلے چند گھنٹے جسٹن ٹروڈو کے لیے بہت کروشل ہیں کہ وہ اپنا اناؤنس کر دیں کہ وہ ریزائن کر رہے ہیں ایز اے لبرل پارٹی لیڈر۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ وینسڈے کو جو میٹنگ ہے اس کے بعد کرتے ہیں اناؤنس، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ان کے اوپر پریشر تھا، ان سے ریزائن کا کہا گیا، ان کی پارٹی نے ان کو ریزائن کے لیے کہا، اس لیے انہوں نے اناؤنس کیا ہے۔ تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ لوگ یہ سمجھے، پبلک کے سامنے یہ بات آئے کہ ان کو مجبور کر دیا گیا ریزائن کے لیے۔ اس لیے یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ انتظار نہیں کریں گے بدھ کا، بلکہ وہ آج ہی کے دن اور اگلے چند گھنٹوں میں ہو سکتا ہے کہ اپنا ریزگنیشن اناؤنس کر دیں۔ اور یہ جو ہے ریزائن ایز لبرل پارٹی لیڈر، لیکن کیا اس کے فوراً بعد وہ ایز اے پرائم منسٹر بھی ریزائن کریں گے، یا وہ اس کے بعد عہدے پر رہ سکیں گے؟ چلیں اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل میں بات کی لیتے ہیں۔ اس کا ایک اور بہت بڑا اینگل یہ ہے کہ جسٹن ٹروڈو کا ڈاؤن فال سٹیج سیٹ کیا ہے ان کی اس لڑائی نے جو انہوں نے انڈیا اور پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ لڑی۔ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جسٹن ٹروڈو کا یہ ڈاؤن فال یا ان کی پاپولیرٹی کا کم ہونا، ایک تو انڈیا کے ساتھ ان کی جو لڑائی چلتی رہی، ان کی ایلیگیشنز بھارت کے ساتھ جو رہیں، اور وہ کبھی کوئی بات کرتے رہے، کبھی وہ بھارت کے حق میں سٹیٹمنٹ دیتے رہے، لیکن ساتھ ہی نیکسٹ فیو آورز میں ان کی سٹیٹمنٹس ہی آ جاتی تھیں کہ وہ کہتے تھے کہ جو کچھ چل رہا ہے، جو قتل کی خبریں تھیں اور دونوں کنٹریز کے بیچ جو ڈسپیوٹ رہا، جو کانفلکٹ رہا، اس کے اوپر ان کی ایک اور خبر آ جاتی تھی۔ یعنی اس طرح کے حالات رہے کہ جسٹن ٹروڈو بیک فٹ پر جاتے نظر آئے کئی بار، لیکن انہوں نے یہ لڑائی تب بھی نہیں چھوڑی، اور پھر وہ اس معاملے کو اٹھا کر امریکہ لے کر آئے۔ لیکن بیڈ لک یہ ہوئی جسٹن ٹروڈو کے ساتھ کہ جس امریکہ کے پاس یہاں پر وہ اپنا کانفلکٹ اٹھا کر لے کر آئے تھے کہ اس کو حل کرائیں، اسی امریکہ کی طرف سے، یہیں سے جو پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، انہوں نے کہا کہ آپ گورنر بن جائیں اور کینیڈا کو ایک سٹیٹ بنا دیں امریکہ کی۔ تو اس وجہ سے ان کے اوپر ڈبل پریشر آ گیا، کیونکہ جسٹن ٹروڈو کے ڈیپٹی پرائم منسٹر اور ان کی پارٹی کے کچھ اور لیڈرز کی طرف سے ان کے اوپر یہ پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ آپ نے کچھ ایشوز کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کیا، جس میں ان کے اوپر یہ پریشر تھا کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ
ریلیشنز کو صحیح نہیں رکھا، اور انڈیا کے ساتھ جو ایشو آپ نے کریٹ کیا یا جو ایشو کریٹ ہوا اس کو آپ صحیح طریقے سے اچھے طرح نہیں حل کر پائے، اس کو آپ اس کانفلکٹ کو ریزالو بھی نہیں کر پائے، اس کا کوئی ریزلٹ بھی اپنے کنٹری کے حق میں نہیں نکال پائے، اور آپ نے بلا وجہ کی بدنامی بھی مول لی اور بلا وجہ کہ آپ نے ایک جھگڑا بھی پال لیا۔ کو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے وہ امریکہ کے لیے کنسرن ہے، امریکہ کے انٹرسٹ کو ہارم کر سکتا ہے، اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ تک کہا تھی کہ امریکہ بھی پہنچ سکتا ہے، اور آج آپ کو انہوں نے کھلا کھلا بتا دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میزائل مل کے بنائیں گے۔ میرا نہیں خیال اس سے بہتر ڈیل بھارت کو کبھی مل سکتی ہے۔ انڈیا از گیٹنگ دا بیسٹ ڈیل۔ ابھی بھی اگر انڈیا چائنا کا مقابلہ نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے جی، دیٹس اے سیپریٹ کوسچن۔ سو یہ ایک بہت بڑی ڈیل ہے جو ہونے جا رہی ہے، ہو رہی ہے، اور یہ ظاہری بات ہے آلموسٹ ان کا آخری وزٹ ہے، اور میزائل کوآپریشن، میزائل ٹیکنالوجی میں بھی کام کریں گے، نیوکلیر کوآپریشن بھی کام کریں گے، اور یہ بھی انہوں نے کہا جی کہ جو ڈوئل یوز ٹیکنالوجی ہے وہ غلط ہاتھوں میں نہیں جانی چاہیے۔ شاید وہ انڈیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ آپ جو ہے وہ رشینز کو نہیں کچھ آپ نے دینا، یا ہمارے کچھ دشمنوں کو نہیں آپ نے دینا۔ میرا خیال ہے جو کچھ انڈیا آ رہا ہے اس پہ انڈیا نے بڑی کلیئر گارنٹی دی ہوئی ہے کہ ہم کچھ بھی رشین سے شیئر نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیا نام ہے ان کا، جو این ایس اے ہیں، ان کی ملاقات دوول صاحب سے بھی ہوئی ہے، اور ابھی ریسنٹلی میرا خیال ہے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ انٹرسٹنگ ملاقات ہوگی، کیونکہ دوول صاحب جو ہیں ان کو امریکہ کی کورٹ نے آلریڈی ان کو بلایا تھا، ان کے بارے میں بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ سو وہ ایک چیز جو ہے وہ موجود ہے، سو یہ بھی ایک چیز سمجھنے والی ہے، دیکھنے والی ہے۔ خیر اس پہ بھی کمنٹ کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو پاکستان کے حوالے سے ایشو ہے وہ تو سیدھا ہے بھائی، کہ وہ ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا میزائل پروگرام ہمارے لیے خطرہ ہے، انڈیا کو وہ کہہ رہے ہیں۔ سو یہ اگلے دن بھی میں نے اگلے دن جو پوڈ کاسٹ کیا، ہم نے آپ کو بڑا کھل کے بتایا کہ جو انڈیا کے امریکہ کے انٹرسٹ ہیں خطے کے اندر، اس میں پاکستان ڈزنٹ فال اینی ویئر، ٹھیک ہے جی۔ سو پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اور بٹ ٹو انگیج ود دی ویسٹرن ورلڈ اینڈ انگیج ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس آن واٹ لائنس، ہم کیسے انگیج کر سکتے ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے خطرہ ہو۔ اب پاکستان ظاہری بات ہے امریکن ٹھیک بتائے گا نا ہم آپ کے لیے خطرہ نہیں ہے، سو یہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو پاکستان کلیریفیکیشن دے رہا ہے، ادھر ٹیکنالوجی اور ہر چیز کے جو دروازے ہیں انہوں نے کھول دیے ہیں، اور اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وی آر ٹیکنگ نیسیسری میئرز لے رہے ہیں کہ جو بھی بیریئرز تھے انڈو یو ایس نیوکلیئر ڈیل کے اندر اس کو ہم ریموو کر دیں، اور انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے جو اس کے اوپر پورا سپورٹ کریں گے انڈیا کو، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو جسے کہتے ہیں نا چائنیز جو ہیں ان کے مقابلے میں، اگر چائنیز بی آر آئی کے مقابلے میں مے بی دس از دا بگر کوریڈور۔ سو لیٹس سی کیا اس میں نکلتا ہے، لیکن یہ چیز جو ہے کہ وہ میزائل کوآپریشن بھی کریں گے، نیوکلیر کوآپریشن بھی کریں گے، اور چائنا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ٹیکنالوجیکل جو پریکٹسز ہیں وہ پریڈیٹری ہیں،